میرے نبی کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک کو عبادت کہتے ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، یہ حقوق اللہ بھی کہتے ہیں، ایک کو اخلاق کہتے ہیں جس میں معاف کرنا سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی طریقہ ہے، ایویں نہیں ہے کہ جو میں مرضی پہ کرو۔ پڑوس، میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے پڑوس کا اتنا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دے، وراثت میں حصہ نہ دے دے۔ درگزر کرنا یہ اسلام کا صحرا ہے، اسلام کی زینت ہے، اسلام کا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعا، اے میری امت بیوقوف نہ بننا، عاجز نہ بننا۔ یہ حدیث میں نے بہت دفعہ پڑھی، بہت دفعہ سنائی، لیکن اس سفر میں مجھے اس کا صحیح ترجمہ سمجھ میں آیا۔ امع کا لفظ بہت سخت ہے، امع تو بے وقوف کا جو لفظ ہے نا، اس میں اتنی سختی نہیں ہے۔ بے وقوف، عاجز، بے وقوف، کمزور، یہ سارے ہیں تو امع کے ترجمے، لیکن وہ وہاں سیوال میں مجھے اچانک اس کا ترجمہ صحیح ٹھوکواں سمجھ آیا۔ جڑی طاقت امع میں ہے اتنی طاقت کا ایک لفظ پھر مجھے سمجھ میں آیا۔ میرا نبی کہتا ہے لا تکونوا امع، میری امت چگل نہ بن جاوے اجے، سمجھ آئیے، وہ چگل نہ بن جاوے اجے۔ کسی کو بیوقوف کہو تو اتنا نہیں غصے ہوتا، اس کو چگل کہو تو ڈھیر کبڑیندا ہے، چگل جہان دی۔ میرے نبی نے کہا وہ چگل نہ بنے اجے۔ کہا جی کیا رسول اللہ؟ کہا تم یہ کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے۔ ایک کون ہے چگل؟ سارا پاکستان بھرا پڑا ہے، کیا مرد کیا عورتیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تم یہ کہو جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے۔ اس پر لوگ دیں گے تانے، بے غیرت ہو گئے ہیں، نک وٹھا چھڈی یہی، چیتے نہیں رہ گیا تو ہیں کون، بالکل مٹی ہو گئے ہوں، بھوئیں تے جا پیوں۔ تو تمہیں شیطان دے گا چکر، دیکھ تیری تو عزت خاک میں مل گئی۔ تو یہاں میرا نبی پیچھے آ گیا، کہنے لگا میں ضامن ہو، سن دو پہ میں کیا کریں۔ میرا نبی آ گیا، ارے والی کی میری امت میں ضامن، تم نیچے جھک جاؤ، تم معاف کر دو، تم چھوٹے بن جاؤ، چاہے بیوی ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے باپ ہے، چاہے پڑوسی ہے، چاہے تمہارا کوئی شریک ہے، تم چھوٹے بن جاؤ، تم معاف کر دو۔ اگر عزت گھٹ جائے تو محمد مصطفیٰ سے لے لینا۔ کوئی اس تو وڈا ضامن ہو رہا ہے، اتے اللہ تے ہیٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی کی ضمانت میرے اللہ کی ضمانت ہے۔ میرا نبی فرما رہا میں ضامن، آرے والی کی عورت جھک جائے، آرے والا کا میرا امتی جھک جائے، اگر اس کی عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لو۔ لڑائیاں چھوڑو چاہے سیاست کے نام پر ہو، جھگڑے چھوڑو چاہے دین کے نام پر ہوں، فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ، فرقہ واریت کو مت بھڑکاؤ، پہلے ہی ہم مٹ چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں۔ ایسی نفرتیں مت پھیلاؤ کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہی چھوڑ جاؤ۔ ابھی یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات، ایک جگہ نماز پڑھی، باہر نکلے تو 3-4 نوجوان داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، میں نے کہا السلام علیکم، کہنے لگے جی ٹھیک ہیں۔ پھر دوسرے ساتھی نے سلام کیا، السلام علیکم، کہا جی ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہیں، جواب تو دے دو، ظاہری شکل تو مسلمانوں کی ہے، ممکن ہے آپ ہمیں کافر سمجھتے ہوں لیکن ہمارا ظاہر تو مسلمانوں والا ہے۔ اتنی نفرت کیا اس کا نام شریعت اور اسلام ہے؟ میرے بھائیو اتنے دور نہ چلے جاؤ۔ میرے نبی نے کہا تھا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک دن آئے گا مسجدیں لڑائی جھگڑے کے مرکز بن جائیں گی۔ مسجدیں اور منبر رسول یہ محبت کا پیغام ہے، نہ کہ نفرت کا پیغام۔ یہ تبلیغ
किसी फिरके की नुमाइंदा नहीं है। ये तबलीग का काम किसी फिरके का नुमाइंदा नहीं है, ये इस्लाम की नुमाइंदगी है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इस्लाम की नुमाइंदगी है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल, ये इस्लाम और ईमान का नुमाइंदा है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात, ये ईमान का पैगाम है, ये इस्लाम का पैगाम है। और ये सारे मेरे नबी पाक की दीन का की मेहनत और मेरे नबी के दीन का खुलासा दो बातें, एक बंदगी इबादत नमाज सरे फहरिस्त, कोई मर्द औरत कोई छोटा बड़ा बेनमाजी न रहे। दौड़ो अजान पर अल्लाह की तरफ, दौड़ो अजान पर अल्लाह की तरफ। और दूसरा जुज है अल्लाह के बंदों से हुस्न अखलाक, अल्लाह के बंदों से हुस्न सलूक, अल्लाह के बंदों से प्यार और मोहब्बत, माफ करने की फिजा बनाओ। बीवी खामिद को मकाम दे, खामिद बीवी को मकाम दे। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करे। और मेरे नबी ने फरमाया मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता खामिद को सजदा करे। माँ बाप को मकाम दो। मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप को सिर्फ सुबह एक नजर देख लो तो शाम तक जन्नत के 2 दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाते हैं। शाम तक 2 दरवाजे तुम्हारे लिए खुल गए। शाम को देखो सुबह तक खुल गए। मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी, 3 बेटियां दी, उसने उनकी शादी की, वो जन्नत में मेरा साथी। एक शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह 3 ना हो 2 हो तो फिर? आपने जिसने 2 को रुखसत किया वो जन्नत में मेरा साथी। एक ने कहा या रसूल अल्लाह ये होवे एक को दुई दी उम्मीद भी ना होवे तो मुड़की करिए। तो आपने कहा जिसने एक को उठाया, जिसने एक के हाथ पीले किए वो जन्नत में मेरा साथी। मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी उसने बहनों का हक दिया। हमारे माहौल में खासतौर पर जिम्मेदारों में, मुझे ताजरों का नहीं पता, बेटियों को बाप की विरासत में से भाई हिस्सा नहीं देते, पटवारियों से मिल मिला के अपने ही नाम करा लेते हैं या बहनों को मजबूर करके उनसे जबरदस्ती अंगूठे लगवा के अपने नाम करवाते हैं। कोई किस्मत की मारी भाइयों से हिस्सा मांग ले तो कहते बड़ी बेगैरत है, जमीना मांग दी है। बेगैरत तो खुद है जो रब के कुरान को ललकार गया। जिस छाती का दूध बेटे ने पिया उसी छाती का दूध बेटी ने पिया। जिस गोद में बच्चा परवान चढ़ा उसी गोद में बच्ची परवान चढ़ी। पर यह जुल्म और सितम है हमारे मुआशरे का कि बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता, बहनों का हिस्सा जबरदस्ती ले लिया जाता है। यह हिंदू रस्म है। मेरे नबी ने फरमाया जिसको रब ने 2 बहनें दी और उसने उनका हक अदा किया और उनकी शादी की और शादी के बाद भी उनके सर पे हाथ रखा तो उस पे जन्नत वाजिब हो गई। बहनों को हिस्सा दो वरना रिस्क हराम हो जाता है। मैं रायमंड पढ़ता था, मैंने दीनी तालीम रायमंड में हासिल की। मेरे उस्ताद हैं कुरान की तफसीर की मौलाना जमशेद अली साहब। मैं अपने घर से अपने बाग में से शहद उतरवाया और एक बोतल लेकर गया उनकी खिदमत में। 1977 की बात, 77-78, 10 रुपए की बोतल आ जावे शहद। मैंने कहा हजरत मैं आपके लिए शहद लाया हूं। फरमाया कहां से लाए हो? मैंने कहा जी मेरे अपने बाग का है। तो मेरे उस्ताद मुझसे फरमाते हैं तेरे बाप ने अपनी बहनों को जमीन में से हिस्सा दिया था? एक बोतल शहद है ही, तहकीक कितनी हो रही है? बहनों को हिस्सा दिया था। वो ये भी तो कह सकते थे माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। थोड़ी मसीतां चो ऐलान नहीं होंदे पे माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, मां 5 रुपए दे गया, 10 रुपए दे गया, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। भावें किसी दे गले चो भांते लेके दे गया, सोन तो दे गया, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, आवन दो आवन दो। जिसने अल्लाह को जान देनी होती उसके अंदाज और हैं। मुझसे फरमाते हैं तेरे बाप ने बहनों को जमीन में से हिस्सा दिया था?
میں کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پیو دی بہن ہی کوئی نہ آئی، جو ہوندی تو کداں دیندا ہے، صرف 2 بھائی تھے بس، بہن ہے ہی کوئی نہیں، ساڈی بڑی موج حلال ہے۔ تو پھر فرمانے لگے اچھا یہ بتا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے دیا تھا؟ میں کہا میرے جمنے تو پہلے دے سوال تھا، مینوں نہ کرو، مینوں کیا پتا، میں تو دادے نو ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ تو پھر ہنس پڑے، پھر فرمایا اچھا رکھ دو۔ جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی ہے وہ اپنے اندر لقمہ لے جانے سے پہلے اتنے خیال کرتا ہے کہ بہنوں کو حق دینا کتنا ضروری ہے، کہ اگر چونکہ یہ تو ابھی وارث نہیں ہے، ابھی تو اس کا باپ زندہ ہے، اگر اس کے باپ نے، باغ تو اس کے باپ کا ہے، اگر اس کے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین کا حصہ نہیں دیا تھا تو پھر یہ شہد حرام ہے، اس لیے یہ میرے پیٹ میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے، حالانکہ میں بہت تھکا ہوا تھا، سر درد سے صبح سے میں چل رہا ہوں، لیکن میں نے اسے خیانت سمجھا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے بات تھوڑی کر کے اپنی جان بچا کے چلا جاؤں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ دین کے جتنے ضروری پہلو ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پورا دین کون 3 گھنٹے میں بیان کر سکتا ہے، لیکن وہ بنیادی چیزیں جن کو اپنانے سے نجات ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ میں نے کوشش کی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو، میں بولنے والا انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، روز بیان ہوتا ہے، کوئی ایسا بول نکلا ہو جس سے کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ میں دل خراشی کے لیے نہیں بیٹھا ممبر رسول پر، ممبر رسول دل نوازی کے لیے ہے، دل خراشی کے لیے نہیں ہے، یہ گرجنے برسنے کے لیے نہیں ہے، یہ محبت کے پھول برسانے کے لیے ہے، لیکن آخر بولنے والا انسان ہے۔ کوئی ایسا بول نکل گیا ہو جس سے میرے کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کے لیے معاف کرے، لیکن میں اپنی ساری بات کا خلاصہ پھر پیش کرتا ہوں کہ اللہ کو منزل بناؤ اور اللہ کو پانے کے لیے محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی 2 حصوں میں مکمل، ایک عبادت جس میں نماز سب سے اعلیٰ، ایک اخلاق جس میں معاف کرنا سب سے اعلیٰ ہے۔